بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں میرے جانے کے بعد 30 جھوٹے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج سے تقریباً 46 سال قبل 7 ستمبر 1974 کو ملک پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ایک بڑا خوش آئند اقدام تھا جس میں ملک پاکستان کے علماء نے خاص طور پر بڑا آگے بڑھ کر ایک جد و جہد کی، ان کی جد و جہد کے نتیجے میں یہ بل پاس کیا گیا۔ اب ہمارے معاشرے میں قادیانیوں کے حوالے سے ایک سوال کیا جاتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جب کہیں بھی، جہاں کہیں بھی قادیانیوں کا نام لیا جاتا ہے اور ان کا نام جب بھی آتا ہے تو مسلمان بالعموم اور پاکستان کے رہنے والے بالخصوص ان کا رد عمل انتہائی سخت ہوتا ہے، یعنی وہ تشدد والا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کا قادیانیوں کے حوالے سے جو رد عمل ہے انتہائی اتنا سخت کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے مذہب میں شراب بنانا، شراب بیچنا اور شراب کی خرید و فروخت کرنا یہ سب کے سب گناہ ہیں، لیکن اب مارکیٹ میں ایک ایسا شخص ہے جو کہ شراب کو بیچتا ہے اور وہ شراب کو شراب کے نام سے بیچتا ہے، تو یہ بھی گناہ گار ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص بھی مارکیٹ میں شراب کی خرید و فروخت کر رہا ہے جو کہ شراب کو شراب کے نام سے نہیں بیچ رہا بلکہ شراب کو آب زمزم کے نام سے بیچ رہا ہے، تو اب یہ بھی گناہ گار ہے۔ لیکن دونوں کے گناہوں میں، دونوں کی سزاؤں میں بڑا فرق ہے۔ پہلا، وہ شخص جو کہ شراب کو شراب کے نام سے بیچ رہا ہے اس کو تو سزا ملے گی کہ وہ یعنی شراب کو شراب کے نام سے ہی بیچ رہا ہے، لیکن وہ شخص جو کہ شراب کو شراب کے نام سے نہیں بیچ رہا بلکہ آب زمزم کے نام سے بیچ رہا ہے، اس کے 2 گناہ ہیں اور اس کی 2 سزائیں ہیں، کیونکہ یہ ایک حرام چیز کو حلال کے نام سے بیچ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو ایک تو شراب بیچنے کا گناہ الگ ملے گا، اس کی سزا الگ ملے گی، اور ایک یہ کہ حرام چیز کو حلال کے نام سے بیچنے کی سزا الگ ملے گی۔ یہی معاملہ دیگر غیر مسلموں کا اور قادیانیوں کا ہے کہ جب بھی جس پلیٹ فارم پر، جس محاذ پر، جہاں کہیں بھی جتنے بھی غیر مسلم اکٹھے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، سکھ ہو، تو وہ خود کو عیسائی ڈکلیئر کرتے ہیں، یعنی ہندوئی کہتے ہیں، بدھ مت کہتے ہیں، سکھ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود کو مسلمان کہہ رہے ہوں، جبکہ قادیانیوں کا مسئلہ اس سے بالکل برعکس اور اس کے بالکل برخلاف ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے خلاف جب بھی کسی محاذ پر جمع ہوتے ہیں تو وہ مسلمان یعنی خود کو مسلمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے کہ ایک تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس پر بھی انہوں نے ڈاکہ ڈالا، اور مسلمانوں کے جو بنیادی عقائد میں سے جو عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کا بھی انہوں نے کھلواڑ کیا، اس کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانے پینے اور دیگر معاملات رکھنے میں اتنا زیادہ ہم احتیاط نہیں کرتے جتنا غیر مسلموں میں سے یہ جو قادیانیوں کا مرحلہ آتا ہے، ان کا پہلو آتا ہے، ان کے بارے میں علماء کرام انتہائی سخت انداز اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات ہوں، کھانے پینے کے معاملات ہوں، گفتگو شنید کے معاملات ہوں، اور بھی آپس میں جو لین دین کے معاملات ہوں، ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے تا وقت کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو صحیح طریقے سے مان نہ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔